ابھی میں نے جو معمول کے مطابق بیان کیا اس میں نے جو سورہ طارق کا عمل بتایا وہ رشتوں کے لیے بھی تھا، بلکہ اس میں خاص طور پہ میرا جو زور تھا وہ رشتوں کے ہی لیے تھا۔ لیکن الگ سے یہ سوال پوچھا ہوا ہے کہ جی قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو اب ہم کیا کریں؟ تو میں آپ حضرات کو یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرب قیامت میں یہ وہ در ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دار الشفا، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا تو پہلی تو یہ کوشش کرے کہ قرآن پڑھے، سیکھیں، اور اگر بالفرض فوراً نہیں سیکھا جا سکتا تو پریشان نہیں ہو، مایوس نہیں ہو، لڑکا ہے لڑکی ہے اور یا اس کے والدین ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، یعنی جن کی اولاد کا رشتہ نہیں ہو رہا، سب سے افضل اور بہتر اور مؤثر یہ ہوتا ہے کہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، جو امیدوار ہے، جو تکلیف میں ہے، وہ خود پڑھے، وہ خود پڑھے۔ جب تک وہ نہیں پڑھے گا تو وہ تاثیر نہیں آئے گی جو ضرورت ہے۔ تو اکثر رشتوں کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، اولاد جو ہے لاؤبالی ہوتی ہے، وہ پڑھتی نہیں ہے، مائیں وظیفے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتی ہیں، تو جس پہ میں نے پورا بیان کیا پھر وہ والا اشر ہو جاتا ہے، الٹے وظیفے پڑھ پڑھ کے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا بچی ہے، بچہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ یہ عمل خود کرے۔ ہاں، اس کی تاثیر بڑھانے کے لیے گھر میں ماں باپ اس کا ساتھ دیں، اور کوئی بہن بھائی رشتے گھر میں رہتے ہیں وہ سارے مل کے پڑھیں، ہو سکتا ہے اللہ کسی کے بھی ہاتھوں کو، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لے، اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول کر لے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل اتنا آسان ہے، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا یا جس نے یہ عمل کرنا چاہے، گھر کے سارے افراد نے عمل کرنا ہے، رات سونے سے پہلے وضو کر کے کمرے کی روشنی بند کر دینی، لائٹ بند کر دینی، بالکل لائٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل اندھیرا ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی کوئی بخشی ہوئی روح ہے، بعض دفعہ عورتوں کو یہ ہوتا ہے سانو ڈر لگتا ہے جی، اب عورتوں کے مسئلے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا جی، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم پڑھائی کریں گے تو ہمارا سر پکڑا جاتا ہے، وہ بے نمازی والے عذر ہوتے ہیں نا، وہ حضرت صاحب میں سویٹر پایا تو میں وضو کینج کر رہا ہوں، میں بوٹ پہنے ہوئے ہیں اب میں وضو کیسے کروں؟ تو بھائی اگر ایسا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو کہ جی مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، تو پھر نیلے یا سبز رنگ کا زیرو کا بلب جلا لیں۔ کون سا؟ نیلا، بلو یا گرین، سبز یا نیلا زیرو کا بلب، مدم۔ یہ نہیں کہ اوپر لگائیں سارا کمرہ وہ روشن کر دے، چھوٹا کمرہ اور پورا روشن ہو جائے، ایسے نہیں، کسی ایسی جگہ پہ لگائیں کہ وہ آپ کا خوف بھی ختم ہو جائے اور کام بھی چل جائے۔ سبز رنگ کا یا نیلے رنگ کا زیرو کا بلب۔ بہتر یہ ہے کہ مکمل اندھیرا ہو۔ اب آپ نے مصلی پہ بیٹھ کے، جائے نماز پہ بیٹھ کے اپنا ارادہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، تم میرے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے، کوئی نیک رشتہ مجھے مل جائے۔ اس طرح ماں باپ ہیں، وہ نیت کریں گے کہ یا اللہ ہماری بیٹی کا، ہمارے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا اللہ تو کوئی ڈھنگ کا جوڑ کا ہمیں رشتہ عطا فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ تو پھر 70 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ قریش۔ کتنی بار؟ 70 بار۔ 30واں سپارہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورہ قریش 30واں سپارہ 70 بار، اول و آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 70 دن کا وظیفہ ہے، 70 دن کا وظیفہ ہے۔ 70 بار سورہ قریش پڑھنی ہے، پہلی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ہر بار بقیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ انشاءاللہ 70 دن تو بہت ہیں، 3 4 5 ہفتے نہیں گزریں گے، اللہ رشتوں کی لائنیں لگا دے گا۔ لیکن ایک بات فقیر کی یاد رکھنی ہے، اپنی اوقات نہیں بھولنی۔ آج کل جو رشتے نہیں ہو رہے وہ سارے بندش کے معاملات نہیں ہیں، اس دماغ کے اندر، اس چیمبر کے اندر گیس بھری ہوئی ہے کہ گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، یہ لسٹ ہو جہیز کی تو تب ہم کریں گے، ہمارے برابر کے ہوں۔ بھائی اگر تجارت کرنی ہے پھر تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، اگر نکاح کرنا ہے تو پھر یہ سنت کے خلاف ہے، پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اپنی اوقات میں رہیں۔ اگر تو تجارت کرنی ہے تو پھر تو آپ کی مرضی، پھر وظیفوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر بیٹی کا بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ بیٹی دیندار ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، خاندان شریف ہے، کردار والے ہیں، اللہ کا نام لے کے حسبی اللہ۔ اس طرح بچہ ہے، بیٹی والے نے کرنی، بیٹے کو دیکھنا ہے، تو پہلی شرط دیندار ہے، دوسری شرط روزگار ہے کہ نہیں، روزگار ہے کہ نہیں۔ ہماری پاکستانیوں، ہندوستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کی بے شرمی یہ ہے کہ جنہوں کوئی نہ لیندہ ہوئے وہ بیاہ کر دو،
ہمارا ایک نظام بنا ہے، ذہن بنا ہوا ہے، یعنی لڑکا نشئی ہے، کاروبار نہیں کرتا، بدماش لچا لفنگا ڈان ہے، او جی یہ بیاہ کر دو آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا، یہ بیاہ کر دو آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی منافق قوم ہے، منافقانہ ہمارا رویہ ہے، یہ بیاہ کر دو آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ایسا رشتہ تو اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے؟ اب سارے چپ ہو گئے۔ اپنے بیٹے کے لیے تو کہہ رہے میں کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر دوں کہ یہ بے روزگار ہے، لچا لفنگا بدماش ہے، سارا دن فارغ ہے، تو کیا کرو ایدا جی بیاہ کر دو آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی تو تیری بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے نا، اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ ایدا بیاہ کر دینے آپ ٹھیک ہو جائے گا، تو کوئی آپ کے گھر میں ایسا آ جائے تو پھر آپ دے دو گے بیٹی اپنے؟ تو اس لیے اللہ بولو شریعت کو سیکھو، دین کو سیکھو۔ دین کی بنیادی شرط ہے جب رشتہ دیکھنے جاؤ 3-4 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط دیندار ہو، مسلمان ہو، دیندار ہو، رسول عقیدہ ہو، اہل سنت ہے تو اہل سنت ہو۔ دوسری شرط کیا دیکھو کہ لڑکا نوکری، کوئی برسر روزگار کو کام کاج کرتا ہو، کوئی روکڑا ہو، گھر کا خرچہ پانی چلانے کے قابل ہو، ورنہ تو 4 دن بعد موسیقی شروع ہو جائے گی، کہے گا جا لے گیا اپنی ماں سے، جا لے گیا اپنے ابے سے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ دیکھو کہ ان کا خاندان کیسا ہے، تاکہ جو خاندان کے آپ ہیں اسی خاندان میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ ہم ارائی ہیں جی ہم نے ارائیوں میں کرنا ہے، ہم جٹ ہیں تو جٹوں میں کرنا ہے۔ بھائی سب سے اعلیٰ خاندان آل رسول کا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آل رسول کا ہے۔ تو جب سادات آل رسول ہو کے غیر سادات میں رشتے کیے جا رہے ہیں تو تمہیں موت پیندی نہیں جی، اسی چوہان ہے کہ چوہانا جی کرنا ہے۔ تو بڑھی جو ہے، لڑکی جو ہے، اس کے سر میں چاندی آ گئی، اب انہوں کوئی لیندہ نہیں، انہوں کوئی دیندہ نہیں، اب بیاہ ہو گیا۔ تو پھر کہنا جی میاں بیوی جی محبت نہیں ہے، اور بھائی جب 40 سال کے ہو گئے ہیں، 45 سال کے ہو گئے ہیں، محبت والے سیلی ختم ہو گئے ہیں، اب محبت کہاں آ جائے؟ اب وظیفوں سے محبت آ جائے گی؟ وہ جذبات محبت والے وظیفے پڑھ کے آ جائیں گے؟ جب وہ سیلی ختم ہو گئے، وہ وقت ہی ختم ہو گیا۔ 45 سال 55 سال کی بچیاں ہو گئی ہیں گھر بیٹھی، نہیں جی وہ ساری اے قوم ہے تو اسی ایس قوم کرنا، تو پھر وقت کیا آ جاتا ہے، تینوں کوئی دیندہ نہیں تو مینوں کوئی لیندہ نہیں، تو شکر کر میں صبر کر دو میں جنتی ہوں، ہے کہ نہیں؟ پھر یہ والا مقام آ جاتا ہے، تینوں کو دیندہ نہیں مینوں کوئی لیندہ نہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے دیکھ کے صبر کر، میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں، اللہ نے دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، وہ دونوں جنتی چل پھر رہے ہوندے۔ ذرا ہومیوپیتھک ہو جاتے ہیں، جذبات ختم، نہ اولاد ہونی ہے، وہ گھر میں 2 محافظ ہی پھر رہے ہوتے ہیں، چلو گھر بار کا خیال رکھتے ہیں، پہلے کلہ سے 2 ہو گئے۔ تو شادی کی عمر ہوتی ہے 25 سے 30 سال، لڑکی ہو لڑکا ہو، تو عمر ہوگی 55 سال، اب مجھے بتاؤ وہ جذبات کہاں سے لے کے آئے گا؟ تو یہ بہت سی نالائکیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں، اور ہم کہاں ڈال دیتے ہیں؟ ہمارے شریکوں نے، ہماری پھوپھی نے رشتے باندھ دیے، وہ بیچاری پھوپھی نہ مر رہی ہیں تو نہ اس پہ الزام ختم ہونا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے باتیں کہی اصلاح کے حوالے سے کہ اللہ صرف وظیفوں پہ تکیہ نہیں کرنا، اپنے دماغی توازن کو بھی ٹھیک کرنا ہے، کہ در پہ آیا ہوا اچھا رشتہ ہے اس کو انکار نہیں کرو۔ ہو سکتا ہے آج تو انکار کر دے، 5 سال رشتہ ہی نہ آئے، پھر تو بیٹھا رہے گا، پھر وہی نوبت آ جائے گی نا کہ تینوں کوئی دیندہ نہیں تو مینوں کوئی لیندہ نہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر گونگے کو بھی دو گے، جس طرح میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ اب میرے ماں باپ نے میرا رشتہ کہاں کر دیا؟ گونگے کے ساتھ، کیونکہ اب ہو نہیں رہا تھا، انہوں نے کہا چلو اس کی گونگے کی نبض چل رہی ہے، اسی کے ساتھ ہی کر دو۔ تو سورہ قریش 30واں سپارہ 70 مرتبہ اول و آخر 7 بار درود ابراہیم، ماں باپ بہن بھائی گھر میں عزیز و کارب ہے وہ پڑھیں، جو امیدوار ہے وہ پڑھے، اور بقیہ سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاکی نپاکی وضو بغیر وضو کوئی قید نہیں، اللہ کے نام کا ورد کرنا ہے، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف۔ جب یہ سورۃ قریش پہلا عمل کریں گے اور ساتھ یا اللہ یا لطیف کا ورد کریں گے، جادو ہوگا تو جادو بھی ٹوٹ جائے گا، مالی بندش ہوگی تو مالی بندش بھی ٹوٹ جائے گی، اور اللہ ایسے شادی کے بعد رنگ لگائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ اگر غریب گھر کا بندہ یہ عمل کرتا ہے مستقل طور پہ، تو اللہ شادی کے بعد نکاح کے بعد اسے ایسے اٹھائے گا کہ کل وہ روٹی سے تنگ تھا، اللہ 2-3 سالوں کے اندر ایسے ارب پتی کر دے گا۔ سورۃ قریش کے ساتھ بھی رزق جڑا ہوا ہے، اور یا لطیفوں کے ساتھ بھی رزق جڑا ہوا ہے۔
ان دونوں اعمال کے ساتھ رزق جڑا ہوا ہے. اولاد کی نعمت بھی ملے گی، مال کی نعمت بھی ملے گی، عزت کی نعمت بھی ملے گی، اور اللہ آپس میں دل بھی جوڑ دے گا. تو یا لطیفو کا ورد کتنا کرنا ہے؟ کھلا، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے پاکی نہ پاکی میں. اور جو وظیفہ ہے وہ کتنے دن کا ہے؟ 70 دن کا. جب کام ہو جائے، شادی ہو جائے، فرض کیا 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد رشتہ ہو جاتا ہے، منگنی ہو جاتی ہے یا نکاح ہو جاتا ہے، وظیفہ 70 دن پورا کرنا ہے. اس کو نہیں توڑنا، اس کو 70 دن پورا کرنا ہے. پورا کر کے پھر خیرات کر دیں. جس طرح میں کہتا تو حسب توفیق آپ خیرات کر دیں. اس عمل کی تمام آپ حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے.